السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیامری۔ ناظرین، آج 8 اکتوبر 2023 ہے۔ آج سے 18 سال قبل 8 اکتوبر 2005 کو مظفر آباد، بالاکوٹ، بٹاگرام اور اس کے مضافات میں بہت سارے علاقوں میں زلزلے نے تباہی مچائی تھی۔ پاکستان کے ان علاقوں میں زلزلے کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے تھے۔ بالاکوٹ سٹی جو تھی وہ مکمل طور پر کولیپس ہو گئی تھی یا ختم ہو گئی تھی، ڈسٹرائے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مظفر آباد شہر بھی بہت پیمانے پر تباہی مچی ہوئی تھی۔ چند ایک بلڈنگوں کے علاوہ میجورٹی جو تھی وہاں پر وہ ڈسٹرائے ہوئی تھی۔ اس سلسلے کے دوران 2005 میں ہم اسکول میں ہوتے تھے، ایبٹ آباد میں ہماری پہلی کلاس تھی، اور یہ صبح 8:52 پہ جب یہ زلزلہ آیا، رمضان کے ٹائم تھی، صبح کے ٹائم لوگ ہوتے تھے۔ ہمارے اسکول کے ساتھ جو ملکہ بلڈنگ تھی وہ بھی کولیپس ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے عزیز تھے، دوست تھے جو وہیں پہ کالج پہ پڑھتے تھے گاؤں سے، ان کی بھی اس زلزلے میں شہادت ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ میرے سامنے ہے کیونکہ میں اس وقت ایبٹ آباد میں رہائش پذیر تھے، ایوب میڈیکل کمپلیکس میں خاص کر، تو میں نے اس زلزلے میں لوگوں کی ڈیڈ باڈیاں اور معذور اور بے یار و مددگار مریضوں کو اور ان کی فیملیز کو ہم نے دیکھا۔ آج ناظرین 8 اکتوبر 2023 کو افغانستان کے جو ساؤتھ افغانستان یعنی ہرات کے علاقے ہیں وہاں پہ ایک زلزلہ آیا۔ اس زلزلے نے بھی بہت بڑی تباہی مچائی ہے۔ ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق تقریباً 2500 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہوئیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ افغانستان میں اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ معاشی طور پر غیر مستحکم ہے، ایک انٹیریئر سیٹ اپ ہے، اور افغانستان کے معاشی حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں۔ جن علاقوں میں زلزلہ آیا یہ علاقے کچے ہیں، اور آج اطلاعات یہی آ رہی تھی کہ کئی گاؤں جو ہے وہ مکمل ختم ہو گئے، ڈیمالش ہو گئی۔ کچھ لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، لیکن افغانستان کی صورتحال بہت گمبھیر ہے۔ جو فوتگیوں کی اور شہادتوں کی جو تعداد ہے یہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ایسے ہی 8 اکتوبر 2005 کو جب زلزلہ آیا ہم اسکولوں سے باہر نکلے، انیشلی یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ کتنی لوگوں کی تباہی ہوئی، کیا حالات ہیں، کچھ نہیں، لیکن ایک دن گزرا، دوسرے دن پھر پتہ لگنے لگا کہ شہر کے شہر جو ہیں وہ ملبے کے ڈھیر بن گئے۔ ایسے ہی اگر افغانستان کی ہرات اور اس کے جنوبی افغانستان کے علاقوں کی بات کر لیں تو وہاں پر اس وقت بہت بڑی تباہی مچی ہوئی۔ افغانستان کے ان علاقوں میں آج سے کچھ ماہ قبل یعنی مارچ کے مہینے میں بھی زلزلہ آیا تھا، جس میں تقریباً 1500 کے قریب لوگ شہادتیں ہوئی تھی، لیکن اسی فالٹ کے اعلان آج پھر سے زلزلہ آیا اور اس بہت بڑی تباہی مچائی۔ اس وقت افغانی جو عوام ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے، ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف تو پاکستان کی حکومت نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ جو ریفیوجیز ہیں افغانی ان کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ ایک یہ مسائل ہیں، افغان کے انٹرنل بہت مسائل کا شکار ہے۔ طالبان حکومت تو سنبھالا، لیکن ان کو حکومت کو چلانا ایک الگ اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ دنیا کے ساتھ ان کی معاہدے ہیں نہیں، پیسوں کے مسائل ہیں، خرچہ پانی معاشی طور پر غیر مستحکم ہیں۔ ایک جنگجو کے ہاتھ میں حکومت دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے، لیکن افغانستان کی جو سٹرکچر ہے وہ اس وقت بہت مسائل کا شکار ہے۔ اس وقت دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ایسے بے یار و مددگار مار دیا جائے گا یا ان کو چھوڑ دیا جائے گا، مر جائیں گے، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ ممالک جو معاشی طور پر مستحکم ہے، فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، خاص کر مڈل ایسٹ کے OIC کے وہ ممبر جو حرام خوری کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے آج تک کسی مسلم امہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا، ان کے وہ پیسے امریکہ اور یورپی عیاشیوں میں تو لگتے ہیں، اگر وہ انویسٹمنٹ افغانستان کی طرف کرتے ہیں تو وہاں پہ جو غریب اور بھیار مددگار اور محکوم جو قومیں ہیں ان کی معاشی مسائل حل۔ وہاں پر اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ میڈیکل فیسلٹیز کا ہے، میڈیکل ایکوپمنٹس نہیں اور میڈیکل فیسلٹیز ختم ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ خوراک کا۔ یہ دو مسائل افغانستان اس وقت بہت شدید قلت اختیار کر گئے ہیں۔ افغانی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر نرمی اختیار کریں۔ جس قسم کی ایکٹیویٹیز وہ لوگ کر رہے ہیں، جس قسم کی پابندیاں انہوں نے لگائی ہے، وہ ان کے مستقبل کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔
یہ افغان ایک مسائل زدہ ملک ہے، اور اس میں اگر اس قسم کی مذہبی جنونیت اگر وہ خواتین کے اوپر پابندی لگائیں گے، انٹرنیشنلی جو لوگ آتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے. خواتین کی تعلیم کو جب تک وہ اوپن نہیں کریں گے تو ان کے مسائل مزید بڑھیں گے. ان کے ان جو ہے سختیوں کی وجہ سے افغانستان میں بہت مسائل پہلے ہیں، لیکن ایک زلزلے کی وجہ سے جو ابھی تباہی مچے گی اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے. یہ اب بہت بڑا سیریس مسئلہ ہے. اس کے اوپر جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم ان کو فائنینشلی طور پر سپورٹ کر لیں، اور وہاں پہ جو غریب عوام ہیں ان کو کم سے کم اس مصیبت سے نکالیں. ناظرین، نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.